छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। आज हम इंशाअल्लाह सूरत हूद की आयत नंबर 84 से शुरू करेंगे। अपनी नीयत की तजदीद कर लें और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और हमारे घर वालों को और बाकी तमाम लोगों को हर तरह के शर, फसाद और फितने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें दूसरों का खैर खा बना दे और अल्लाह की खातिर लोगों से मोहब्बत करने वाला और लोगों को अल्लाह से जोड़ने का जरिया बना दे। और इसके लिए आपने कोशिश भी करनी है। आप अपने अपने टारगेट्स में रखिए कि आज मैं यहाँ तालीमुल कुरान कर रही हूँ, जब मैं इस सीट पर नहीं होगी तो मेरी सीट पर कोई एक होना चाहिए जिसको मुझे ला के बिठाना है। उस पर वर्क करना शुरू कर दें। ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए कि आपका कोर्स एंड की तरफ जा रहा है और फिर ये कि बस मेरा तो काम पूरा हो गया, लो बाकी मुझे किसी की फिक्र नहीं। जो दूसरों की फिक्र करता है ना, अल्लाह ताला उसकी फिक्रों का जिम्मा ले लेता है। ठीक है ना? तो आपने इसको एक अपना गोल सेट करना है कि मैंने किसी न किसी को कम से कम एक, ज्यादा तो आप 10, 20, 100 जितने मर्जी कर लें, तो किसी न किसी को इस रास्ते पे लगा के छोड़ना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रास्ते पर अल्लाह से जोड़ना है और इसी की दुआ कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناب اور تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قوم شعیب کے اندر بھی وہی خرابی پائی جاتی تھی جو دیگر قوموں میں تھی، اور وہ تھی شرک کی برائی. اگر دیکھا جائے تو تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیاں شرک سے ہی پھوٹتی ہیں. اہل مدین شرک کے علاوہ تجارت پیشہ تھے چونکہ، لہذا تجارت میں بھی بددیانتی کرتے تھے. اصل میں مدین 2 تجارتی شاہراہوں کے چوک میں واقع تھا، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا، تو لوگوں کا بزنس یہاں بہت فلرش کرتا تھا. لیکن انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی. ناپ تول میں کمی اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور مخلوق پر بھی ظلم ہے، کیونکہ اپنے پر ظلم کیا ہے کہ انسان اس طرح حرام مال کماتا ہے جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اور دوسروں پر ظلم تو ہے ہی کہ ان کا حق مارا جاتا ہے. اور اس طرح اگر کسی آبادی کی اکثریت اس ظلم میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہاں پر امن و امان باقی نہیں رہتا، فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ نہ پیدا کرو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں، مالی معاملات میں، بلکہ تمام حقوق میں، یعنی ہر طرح کا حق دینے میں اور حق لینے میں انصاف سے کام لو. کیونکہ مکیال جو پیمانہ ہوتا ہے یہ حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے. حصی تو مالی معاملات میں ہوتا ہے، اور مانوی جو ہے وہ اخلاق اور باہمی معاملات میں ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی ہر وہ بچت اور منافع، پروفٹ بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، انصاف کے ساتھ ہو، دیانت داری کے ساتھ حاصل کیا ہوا ہو. کیونکہ حق مال کی قلت ناحق مال کی کثرت سے افضل ہے. کیونکہ وہ مال جو حق کے ساتھ لیا ہو، انصاف کے ساتھ لیا ہو، اس میں برکت ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. لیکن وہ مال جو ظلمن اور غصبن کمایا ہو اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو، حرام ذرائع سے حاصل کیا ہو، تو اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی. انسان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. مالدار ہونے کے باوجود بھی اندر فقر ہوتا ہے. تو وہ ان کا مطلب کیا تھا کہ جتنا حلال طریقے سے منافع آئے اسے کافی سمجھو، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. وما انا علیکم بحفیظ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تو تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا،
میں تمہارا حساب نہیں محاسبہ نہیں کر سکتا کہ کون کم تولتا ہے اور کون پورا ماپتا ہے، اور کون سودے بازی میں بددیانتی کر رہا ہے اور کون نہیں۔ میرا کام ہے بتانا، میری ذمہ داری ہے نصیحت کرنا، سیدھے رستے پر پکڑ کے تمہیں لے آنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے رزق کے بارے میں محتاط رہے کہ کسی سے اجرت میں وہی لے جتنا وہ کام کر کے دے رہا ہے، اس سے زیادہ نہ لے، کیونکہ اس کا حساب اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر جو اجرت جس محنت مزدوری پہ طے ہو اس کا بھی پورا حق ادا کرے، یعنی پورے انصاف کے ساتھ کام کرے، کیونکہ اس طریقے سے اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بہت کافی ہو جائے گا برکت کی وجہ سے، ورنہ جتنا زیادہ بھی آ جائے وہ انسان کے لیے باعث وبال بنتا ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، قوم نے نصیحت ماننے کے بجائے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بہت بردبار اور سمجھدار آدمی۔ ہر دور کے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی تھی اس کی غلط تعویل کر لی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لی۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی عبادت کے بارے میں ایک غلط نظریہ تھا۔ آج کی مہذب دنیا میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ آپ کی عبادت آپ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز اور عبادات یہ عموماً لوگ اصلاح اور بھلائی اور برکت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ بندے کے اپنے لیے ہے، وہ اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمبل ہے نا دینداری کا، وہ ہمیں کچھ نہ کہے، ہماری مرضی میں خلل نہ ڈالے، ہمارے طریقہ زندگی کو چیلنج نہ کرے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ صحیح طرح نماز کرنے، جو بھی صحیح طرح نماز ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں تو بڑی خیر آتی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر تانا دیا، انک لانت الحلیم الرشید، یعنی تم ہی رہ گئے ہو جو اپنے آپ کو بڑے بردبار اور بڑے معتبر اور بڑے ہدایت پر سمجھتے ہو، اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یعنی جسے عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں نا، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ ہمیں نصیحت کرو۔ جاہل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کا کوئی کام خود نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اس کے تانے اس کو دینے لگتے ہیں۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہو تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں۔ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے مجھے رزق حسن دیا ہے۔ یہ کون سا رزق ہے جس کو رزقن حسنہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نبوت اور وحی کا علم ہے، یہ حکمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ اور اگر ظاہری رزق میں مراد ہو تو وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ میں حلال طریقے سے ہی اپنی آمدنی حاصل کرتا ہوں، اور جب کہ تم بددیانتی کرتے ہو تو میں تمہارا مددگار تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا طریقہ تو الگ ہے۔ ایک اور بات سیکھنے کی یہاں یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اس کے بعد اس سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اگر اس نے کوئی صحیح قدم اٹھایا ہے تو اس کو پھر اس پر جم بھی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کی مخالفت دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہاں سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی کو کسی برائی سے روکنے سے پہلے خود عمل کرنے والا بننا چاہیے، اور جس برائی سے کسی کو روکا جا رہا ہے بدرجہ اولا خود اس سے رکنا چاہیے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ اور تمہیں قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ تو انہیں ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں کہ میری ضد، میرے ساتھ جو تم نے ضد لگا رکھی ہے، یہ میری بات نہیں ماننا چاہتے تو اپنا بھلا کسی طرح بھی سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہی شامت آئے جو پچھلی قوموں پر آئی تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات کی ترتیب ہے وہ عمومی طور پر کرونالوجیکل آرڈر ہے، یعنی کہ ترتیب زمانی جس کو کہتے ہیں۔ اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، یعنی کہ معافی مانگ کے پھر دوبارہ وہی کام کرو،
اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. گناہ کر کے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اپنے رب کو رحیم اور ودود پاتا ہے. صرف رحم ہی نہیں کرتا بلکہ محبت بھی کرتا ہے ایسے بندے سے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اور ودود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتے، وہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ تم معافی مانگو. انہوں نے کہا اے شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے بہت کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. واقعی اتنی مشکل باتیں تھی وہ، اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر زور آور تو نہیں ہو. سبحان اللہ. جو لوگ تعصبات کا شکار ہوتے ہیں، بائسڈ ہوتے ہیں، خواہشات پر شدت سے جمے ہوئے ہوتے ہیں یا خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق بات نہیں سن سکتے اور حق ان کو سمجھ بھی نہیں آتا. یہ تو عام سی بات ہے نا، جس بات میں انسان کو دلچسپی نہیں ہوتی، جو بات اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتا. اور اگر کوئی سنا بھی دے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر وہ سمجھ بھی لے تو اس طرح پریٹینڈ کرتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسائل تھے ان میں. آپ کو معلوم ہے کہ شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے. خطیب الانبیاء یعنی وہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ایلوکوینٹ تھے، اور ان کی قوم کہہ رہی ہے تمہاری بات نہیں ہمیں سمجھ آتی. کس قدر غلط بات ہے، کس قدر غلط بیانی ہے. اس نے کہا ہے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بڑھ کر زور والا ہے؟ قبیلے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور اسے تم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اللہ کو پیچھے کر دیا ہے، قبیلے کو آگے کر دیا ہے. جو تم کر رہے ہو بے شک میرا رب اسے خوب گھیرے ہوئے ہے. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اب آپ ترتیب دیکھیے کہ کس طرح بات کہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر کس طرف کیسے سمجھاتے ہیں، پھر ان کی مخالفت سامنے آتی ہے، اور اینڈ میں پھر کیا کہتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے، میں تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میں نے تو تمہیں بتا دیا، تم بھی عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا. انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ اس قوم کی شامت کب آئے گی اور اب آئندہ کیا ہوگا. اور جب ہمارا حکم آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس قوم کو ختم کرنے کا ہی فیصلہ ہونا تھا نا. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، بس یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ یہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اہل مدین پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر آتا ہے. ایک چنگاڑ کا جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں زلزلے کا ذکر بھی ہے، سورۃ شعراء میں یوم الظلہ بھی آتا ہے، عذاب کے بادل صاحبان کی طرح ان پہ محیط ہو گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زلزلہ آیا، چیخ آئی، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اوپر آگ کے بادل تھے اور پھر یہ قوم تباہ کر دی گئی، کیونکہ ان کے اندر خرابیاں بھی اسی طرح زیادہ تھیں. آپ دیکھیں کہ کسی قوم پر صرف ایک طرح کا عذاب آتا ہے، صرف پانی میں ڈبو دیے، کسی پہ صرف ہوا چلتی، لیکن ان کے اوپر آپ دیکھ کہ 2-3 قسم کا عذاب آیا. اسی طرح قوم لوط پر بھی زیادہ عذاب آئے. اب دیکھیے کہ آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا بدلہ نیکی کی شکل میں، اسی قسم کی کسی خیر بھلائی کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل. یہ یاد رکھیے، جزاء من جنس العمل کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ملے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ایک یونیورسل اصول. تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے سوچ لیں کہ جو میں آج کر رہی ہوں نا، ساس کی شکل میں یا بہو کی شکل میں، یہ کل مجھے دیکھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے یہ سامنے آئے گا، تو مجھے رک جانا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی چیز اچھا عمل کریں گے اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا. اور اجتماعی طور پر اگر کسی قوم کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو پھر اسی قسم کی سزا بھی کوئی آتی ہے. نیکسٹ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المردود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص और यकीनन हमने मूसा को अपनी आयात और वाज़ेह दलील के साथ भेजा। इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत इख्तिसार के साथ बयान किया गया है। वाक़यात मुख्तसर हों या तफसीली हों, असल मकसद इनसे इबरत हासिल करना होता है, सबक सीखना होता है। लिहाजा जब भी वाक़यात पढ़ें, कुरान के स्टोरीज पढ़ें या बच्चों को सुनाएं, तो साथ साथ उनसे जो सबक मिलते हैं वो भी जरूर जिक्र करें। फिरौन और उसके सरदारों की तरफ तो उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म हरगिज दुरुस्त न था। क्यों? किसी की गलत बात कोई कब मानता है? पता भी होता है ये गलत है, फिर भी मान लेता है जब उसका अपना कोई मफाद खतरे में होता है। यानी सरदारों को अपना मनसब छीनने का डर था कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें ये फायर कर देंगे, लिहाजा जो कहते हैं करते जाओ। आज भी आप देखें कि बाज़ औक़ात लोग ऐसी जगह पर काम कर रहे होते हैं जहाँ जुमा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं, जहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन लोग कंटिन्यू करते हैं। क्यों? अपनी आखिरत को रिस्क पे रख के अपनी दुनिया के लिए करते रहते हैं। बाकी तो अल्लाह ही जानता है ना किसकी क्या कितनी मजबूरी है और कौन शख्स सिर्फ गफलत की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो बहरहाल इंसान को हमेशा प्रायोरिटी, तरजीह अपनी आखिरत को देनी चाहिए कि वहाँ क्या काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है यही पड़ा धरा रह जाएगा।
تو سرداروں نے اپنی عقل اور رائے کو درست استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، اپنی قوم کے بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن بے سوچے سمجھے وہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب خواہشات کی وجہ سے دل اندھیرے ہو جاتے، دلوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، بس پھر چل چلاؤ کرتا ہے۔ اور یہاں پر فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ رشید نہیں تھا، اس کا حکم، یعنی رشید وہ شخص ہوتا ہے جس کی رائے درست ہو اور سوچ اچھی ہو، لیکن فرعون کے حکم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، یعنی واضح طور پر گمراہی میں مبتلا تھا۔ اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے بھی نہ چلیں، چاہے اپنے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی استاد کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لینا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، دنیا میں جس کو آپ آگے رکھتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی اسی کو فالو کریں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر بھی کسی کو فالو کرتے ہوئے کلک کا بٹن دباتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ کیا میں قیامت کے دن بھی اس کو فالو کرنا چاہوں گا۔ قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور وہ نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو۔ یعنی جو دنیا میں کسی قوم کی قیادت کرتا ہے اور لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اس کے لیے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے انہیں جانا پڑے گا، اور وہ یوں جہنم میں جانے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس کو نہ کرے، لیکن آخرت میں کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ اور یہاں جہنم کو گھاٹ سے تشبیہ دی گئی، جو خود بھی بذات خود بھی جہنم ایک مصیبت ہے، اور وہاں پر جانے والے لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور لوگوں کی، انسانوں کی جو اکثریت ہے، ان کی گمراہی کی وجہ غلط کار لیڈرز ہیں، کیونکہ عوام الناس عام طور پر اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ بس کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور جو وہ کہے، دن کو رات کہے وہ رات مان لیں گے، رات کو دن کہے وہ دن مان لیں گے، جو کہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری لینی ہے، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر نگران ہے۔ اس معنی میں حدیث آ رہی ہے، لیکن جو کلکم رائن کا لفظ اگر لے لینا اتنا، تو ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، گڈریا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری خود لیں، کسی پہ مت ڈالیں، وہ فلاں نے مجھے کہا تھا، وہ فلاں یہ چاہتا تھا تو میں نے کر لیا، نہیں۔ ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، کیسا برا گفٹ ہے جو کسی کو ملے، یعنی لعنت کو ان کے لیے بطور مذاق ایک گفٹ کہا گیا۔ یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، ابھی بھی ان کے نشان ہیں، اور کچھ کٹ چکی ہیں، بے نشان۔ اب یہاں 7 انبیاء کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ کفار مکہ کو سنا دیا جائے تاکہ وہ ان بستیوں کے انجام سے عبرت پکڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اور ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہم دیکھیں کہ مختلف قوموں کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، کیا چیز انسان کو اوپر لے جاتی ہے اور کیا چیز اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گراتی ہے۔ اور اس میں سے ایک سب سے اہم چیز اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہ کرنا اور درست رائے نہ رکھنا، صحیح سوچ نہ رکھنا۔ صحیح سوچ وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں ہماری ہو، اس کے مطابق ہو۔ وہ سوچ جو ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہے یا مفادات پر مبنی ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان سب کو تباہ کیا لیکن ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آئے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا۔ یعنی خود ان کے اپنے کفر اور نافرمانیوں، ان کا اپنا کفر اور نافرمانیاں ان کی ہلاکت کا سبب بنا، اور ان کے معبود دنیا میں ان کے کام نہیں آئے تو آگے بھی نہیں آنے والے۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے، اس کی پکڑ نہایت دردناک، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، دنیا میں وہ دندناتا پھرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی ہی شدید ہوتی ہے، اور یہ رول ہر ظالم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ سلطنت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ جس قوم کے اندر ظلم ہوتا ہے وہاں پر پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ فکر تو ہر ایک کو اپنی کرنی چاہیے کہ ہم کس رستے پر ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اول آخر، اور یہ حاضری کا دن ہے۔ سب نے وہاں حاضری دینی ہے۔ یوم مشہود، یعنی صرف لوگ جمع نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان سے باس پرس کی جائے گی، اللہ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اور لوگوں کی گواہیاں ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف، اور سب کی موجودگی میں کارروائی ہوگی۔ سب کو کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان ایک عمل کرتا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ اس کے خاندان کے لیے، اور پھر اس کے بعد آگے کئی جنریشنز تک اس کی خرابی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے متعلقین آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ جیسے امام بخاری کی کتاب بخاری، صحیح بخاری، صرف اس دور کے لوگوں نے نہیں فائدہ اٹھایا بلکہ آج ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب امام بخاری کو صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جتنے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ سب بھی وہاں ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے اس پر عمل کیا، جو بھی اس کو سیکھا سکھایا آگے، وہ اتنا ان کو وہ بھی دیا جائے گا اور ان کو دکھایا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ حرص ہونی چاہیے، سوچ وسیع ہونی چاہیے کہ ہم صرف وہ کام نہ کریں کہ جو آج بس وقتی گزارا، تھوڑی سی پیچ ورک کر لیں، بلکہ ایسے کام کریں کہ جو جنریشنز کو فائدہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا ہو۔ اور اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کا ساتھ ہی دے دیں، اپنے وقت سے، صلاحیت سے، مال سے، کسی بھی طرح۔ اور ہم اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن ایک خاص وقت تک کے لیے مؤخر ہے۔ مؤخر کا مطلب پوسٹ پون کر رہے ہیں، آئے گا ایک دن۔ قیامت کا معین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں ضرور دکھائی جائیں گی، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور دنیا میں برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، یعنی اللہ کی اجازت بغیر کوئی بول نہ سکے گا، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ اور یہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کس کی وجہ سے ہوگی، کس کے اعتبار سے ہوگی؟ عمل کے اعتبار سے۔ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی اپنی گردن میں ہوگا اور اسی کے مطابق اس کی قسمت ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ان کی نافرمانی کریں وہ بدبخت ہوں گے، اور اس کے برعکس ایمان لا کر نیک کام کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے خوش بخت ہوں گے۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو یہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخو پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا، بس ایک ہی کام رہ جائے گا ان کا، اب باقی تو سارے ختم ہو جائیں گے، اور وہ کیا؟ صرف چیخیں۔ دیکھیں چیخوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں تو بند ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ہاتھ توے کو یا فرائی پین کو یا تھوڑا سا تیل لگ جائے گرم یا کچھ، ایک دم چیخ سی نکل جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ وہ اس آگ کے اندر ہوں گے جو ان کے چہروں پہ بھی چھائی ہوئی ہوگی، کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو وہ چیخوں کا عالم کیا ہو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ چیخیں، اگر کوئی چیخ رہا ہو مثلاً تو آپ کے دل پہ کیا بیتتی؟ کبھی آپ میٹرنٹی وارڈ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، آپ اچھے بھلے ہو نا اور دوسرے روم سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، یا آپ کسی کو اٹینڈ کر رہے ہو، کتنا دل گھبراتا ہے، کہتے یا اللہ یہ چیخیں کب بند ہوں گی۔ اب خود سوچیں جہنم میں ایک تو حسی عذاب ہے چیخوں کا، یعنی جلنے کا، ایک تو حسی عذاب ہے جلنے کا، اور اوپر سے چیخوں کا دوسرا عذاب بھی، یعنی قلبی اور روح کا، اور کانوں کی سمع خراشی، اور یعنی ہر قسم کا عذاب جس کو یو نیم اٹ، اتنی بری جگہ ہے وہ۔ تو انسان کو اپنی اس دنیا میں اپنی ساری اٹموسٹ ایفرٹ لگا دینی چاہیے کہ بس ادھر سے اس سے بچ جائیں، کسی طرح وہاں نہ جائیں، اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں، کیونکہ پھر آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن کا ایمان نہیں، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کو کسی چیز کا دوام بتانا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین۔ بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے۔
ये ना खत्म होने वाली बख्शी, हमेशा की जिंदगी। दुनिया में इंसान क्या चाहता है, कभी ना मरे, चाहे बीमार है, तंदुरुस्त है, कुछ भी। आप देखें कि बाज मरीज इतने बूढ़े होते हैं और इतने शदीद बीमार होते हैं, उनको भी ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे टेस्ट और ऐसी ऐसी तकलीफों से गुजारा जा रहा होता है कि बस किसी तरह थोड़ा सा और जी लें। क्योंकि जिंदगी की एक मोहब्बत नेचुरल है, हर एक में है, ये नेक बात सब में है। मौत अच्छी नहीं लगती, मौत एक खौफनाक तस्वुर है। तो ये जन्नत की राहतों में से एक राहत है कि वहां मौत का खौफ नहीं, खत्म होने का खौफ ही नहीं। बस आप इस बारे में किसी शक में न रहें जिसकी ये लोग इबादत करते हैं। बस आप उस बारे में किसी शक में न रहें जिसकी ये लोग इबादत करते हैं। ये वैसी ही इबादत करते हैं जैसी इनसे कबल इनके आबा व अजदाद किया करते थे, और बेशक हम इन्हें इनकी सजा का हिस्सा बगैर कमी किए पूरा पूरा देने वाले हैं। यानी सारा इल्जाम आबा व अजदाद पे नहीं जाएगा, ये जो कर रहे हैं इनको भी हिस्सा मिलेगा। खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुराद आम लोग हैं। अच्छा, आप देखिए कि बहुत से लोग ना जब मेजॉरिटी को कोई गलत काम करता देखते हैं ना, तो क्या दलील लेते हैं उसे, कोई रीजन तो होगी ना कि इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग यही काम कर रहे हैं, तो चलो मैं भी करके देख लूं। मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी, मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं। और हमारे हमारे दीन में तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि जिधर मेजॉरिटी हो जाए बस वो काम कर लो। और ये भी कोई दलील नहीं कि आबा व अजदाद अगर बातिल माबूदों की इबादत कर रहे हैं तो तुम भी कर लो, हम तो अपने बाप दादा के दीन पर हैं। और जहां तक रिस्क देने का ताल्लुक है, तो दुनिया में तो अल्लाह ताला हर एक को देता है। लिहाजा इंसान को किसी भी गुमराह कुन नजरिए से मुतासिर नहीं होना चाहिए जो कुरान सुन्नत से टकराता हो, चाहे वो माँ बाप या बाप दादा से चला आया हो, या कोई बड़े से बड़ा कोई फिलासफर कह रहा हो या शायर कह रहा हो। नहीं। नेक्स्ट। ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اگر لوگ اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر، تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا، اور خاص طور پر یہود جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، تو فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا تو اپنی کتاب کے ساتھ بھی یہ حال ہے۔ تو قرآن جس کو اللہ نے وحی کیا ہے، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر شک اور ریب اور تردد کا شکار ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ابھی کر لیں جو باتیں کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے، بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہیں، یہ نہیں کہ ماحول بدلا اور دین کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ بغاوت اور سرکشی سے انسان بچتا رہے۔ استقامت کون اختیار کر سکتا ہے؟ وہی جس کا قرآن و سنت سے مضبوط تعلق ہو۔ یہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے نا، اللہ کی رسی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں بہت سی پھسلن ہے، اگر آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا نا تو آپ پار لگ جائیں گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا نا تو کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے اور دور نکل جائیں گے۔ جب انسان پھسلتا ہے نا تو صرف پھسلتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سلپ ہوتا ہوتا بہت دور چلا جاتا ہے۔ قرآن و سنت پر استقامت، اس کو تھام کے رکھنا صرف کورس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری زندگی کا ایک طریقہ بن جانا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ استقامت ایک طریقہ ہے، خواہش نہیں ہے کہ جب دل چاہا کر لیا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری خواہشات ہیں اور ہم بعض اوقات اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرآن و سنت ہی ایک مضبوط سپورٹ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اللہ اکبر، یعنی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہاں ظالم کے لیے سخت وعید بتائی جا رہی ہے کہ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ کم درجے کی چیز کیا ہے؟ دل میں اس کو برا جانے۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان کو کسی طرح سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے جو ظلم کرتے ہوں۔ اور پھر یہ کہ ظالموں کی طرف نہ جھکے، مائل نہ ہو، یعنی دل سے بھی مائل نہ ہو، رجحان نہ ہو آپ کا ان کی طرف، ان کے اعمال سے راضی نہ ہو، اور ان کی غلط باتوں میں نرم رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ فرملی بتائیں کہ I don't agree with this، یہ میں نہیں۔ اچھا اب یہ کہیں گے کہ ہم تو کسی کے ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، نہیں، آپ ذرا اپنی ذاتی زندگی میں غور کریں، یہ سارے مسائل خاندان کے اندر بہت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا بیٹا ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ بلیم بہو کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھاتے نہیں، یا بعض اوقات کوئی عورت ظالم ہو سکتی، تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ دیکھ کہ قصور کس کا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہو اس کو ظلم پر انکریج نہ کریں، اپریشیٹ نہیں کریں، اس کو بتائیں کہ یہ ظلم ہے۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کی۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا، یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو آگاہ کریں کہ حق نہیں مارنا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی
بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی. یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر دیا گیا آپ کو. یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں جیسے فجر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں جیسے مغرب اور عشاء وغیرہ، اور دن کے کنارے اگر ہوں تو ظہر بھی کنارہ بنتا ہے، سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اس وقت. اور سب سے عظیم نیکی یہی ہے، یعنی نماز جو گناہوں کو جلا دیتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ حدیث میں آتا ہے نا تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہوتے ہو پھر تم نماز پڑھتے ہو تو وہ اس آگ کو بجھا دیتے ہو، پھر تحترقون تحترقون، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد تحترقون نہیں کہا گیا. یعنی انسان اپنے سارے گناہ صاف کر کے عشاء کے ساتھ پھر سوتا ہے. اور نماز تو نماز ہے، وضو کرتے ہی گناہ مٹنا شروع ہوتے ہیں. یعنی وضو سے اگر گناہ جڑتے ہیں اور آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے تو پھر نماز تو ضروری گناہوں کو مٹاتی ہے. اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اور نیکیوں سے جو برائیاں دور ہوتی ہیں نا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جو شخص بہت نیکیاں کرتا ہے نا اور اس کے ساتھ اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جیسے عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں نا، ایک شخص بہت اچھے کام کرتا ہے، کہیں سے سلپ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات خیر ہے، اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں اس میں. دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نیکی شروع کر دے نا تو اس کی برائی چھٹ جاتی ہے، اس کو پھر برائی سے نفرت ہونے لگتی. یعنی جو نیکیوں سے محبت کرنے لگے گا نا، نیک کام زیادہ کرنے لگے گا، اس کی برائیاں کہتے ہیں نا نال نال ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں زیادہ لوگ نیک ہوں وہاں برائی کرنے والے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر اس طرح برائی ظاہر نہیں ہوتی، چھپ جاتی ہے، سر نہیں اٹھا سکتی، اور برائیاں پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیکی کی برکات ہے. اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو گویا صبر بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، اور صبر کا اجر ضائع نہیں ہوتا. صبر کرنے والا محسن ہوتا ہے، وہ احسان ہی کر رہا ہے نا. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بری بات کہہ دی، آپ پی گئے اس کو، والکاظمین الغیظ، کنٹرول کر لیا آپ نے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے کنٹرول کیا اور اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا؟ تو کیا وہ آپ کا اجر ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں یہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر کسی قوم کے اندر اہل خیر موجود ہوں اور اصلاحی کوششیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں. یعنی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو جہنم میں بہت جگہ ہے. اب یہاں اختلاف کی بات ہوئی. بہت دفعہ اختلافات نیت کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر بغض اور حسد ہوتا ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلتے، یعنی آپ کسی کی بات سے اگری نہ کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جسے صحیح سمجھتے ہیں وہ اختیار کریں. لیکن غلط کیا ہے اس میں کہ آپ کو اختلاف ہے اور آپ اس کے خلاف محاذرہ شروع کر دیں، ادھر اس کی بات کریں ادھر کریں اور اپنی ایک لابی بنا لیں، تو اس سے پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، فساد بڑھ جاتا ہے. تو جھگڑے اور تنازع سے بچنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. الا من رحم ربک میں آتے ہیں. تو جو اہل رحمت ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کہیں پر بھی کسی جگہ اکٹھے ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں اور آپس میں آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، چاہے ہسبینڈ وائف ہے، چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کچھ دوست ہیں، کہیں پر بھی جہاں، یعنی اس کا مطلب اختلاف رائے نہیں تو ہوتا ہے لیکن آپس میں سلجھا لیتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت میں، ان پر اللہ کی رحمت ہو رہی. کتنی بڑی خوشخبری. اور ان تعلقات میں خوشی بھی کتنی ہوتی ہے جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے. وہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کریکٹ بھی کرتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت بھی کرتے ہیں. وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے کہ جو کسی حسد یا بغض کی بنا پر ہوتا ہے. اور جس پہ اللہ رحم کرتا ہے اس کی صحیح علم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اسے عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جسے عمل کی توفیق نہیں ملتی اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں.
اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، یعنی نیک لوگوں کے واقعات سے دلوں کو، ارادوں کو تقویت ملتی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کسی نے کہا کہ نیک لوگوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جن سے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل مکہ سے بھی کہہ دیجیے۔ اور پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیشہ مومنوں کی مدد کی اور دشمنوں کا قلع قمع کیا۔ اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، بس اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے، اور آپ کا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ عبادت کیجیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت کیجیے تمام احکامات میں۔ اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا علم سب کے اچھے برے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سارے عمل ہو جاتے ہیں تو اوپر چڑھتے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ غیب میں ہمارے لیے تدبیریں کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے بارے میں کیا سوچ۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور خوشی اور اطمینان اور سکینہ سے نوازے گا، اور کامیابیوں کے رستے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ یہاں چھوٹی سی بریک لیتے پھر سورۃ یوسف شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کون بات کرے گا جلدی سے؟ ٹائم کم ہوتا ہے نا، اس لیے کوئک، ایک مائک آگے ایک پیچھے۔ سادہ جی، ہر نے دیکھا کہ استغفار کی طرح، تو میں سوچ رہی تھی احسان ہمارے عبادتوں میں، روزمرہ کے ہر کام میں، صبح شام کے اذکار دیکھیں، کھانے پی ہر ذکر میں استغفار جو ہے، بالکل نماز میں بھی ہم استغفار کرنا۔ بالکل، دیجیے ادھر دیجیے ان کو پیچھے سے مائک، ان کو جو ہاتھ کھڑا کریں پچھلا مائک دوسرے کو دے دیجیے۔ جھگڑے اور تنازع سے اور اجر بہت بڑا ہے، اور یہ آپ کو محسن بناتا ہے، اور جزاک اللہ۔ پیچھے ان کو دیجیے، کوئک ون لائنر، جلدی جلدی بتائیے، لمبی بات کوئی نہ کرے۔ باپ دادا کے راستے کو جو شرک نہ اختیار نہ، جس میں شرک نہ ہو وہ یا اس کو اختیار کیا جا سکتا، جس میں شرک نہ جس ہو۔ میں شرک۔ جی ہاں، پیچھے ان کو دیجیے کوئک۔ جی ناپ تول میں کمی کرنے والے اپنے اوپر اور دوسروں۔ جزاک اللہ خیر۔ معروف کو دیجیے۔ جی ساتھ یہ ایسے کام کریں جو نسلوں کو فائدہ دے۔ جو کر بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی آن لائن سے فائزہ کھتری۔ کلکم رائن، آج اس کو بالکل الگ طریقے سے سیکھا۔ ہمیشہ تو میں سوچتی تھی میرے بچے، میرا گھر، اس کا سوال ہوگا، لیکن میرا خود کا بھی مجھ سے سوال ہوگا، یہ بھی اسی میں خود کا سوال ہوگا، میں سمجھی نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کا تو خیر محاسبہ ہوگا ہی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کلکم رائن کا مطلب یہ کہ ہمارے دین میں ہر شخص ایک لیڈرشپ کے مقام پر ہے، ہم صرف فالوورز بن کر نہ جئیں۔ امت مسلمہ کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمام انسانیت پر گواہی دینی ہے اور ایکٹیو لائف گزارنی ہے، نہ کہ بس آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں اندھا دھند کسی کو فالو کرنا، چاہے وہ کسی کھائی میں جا گرائے۔ جی نبیلہ نذیر۔ جی الجزاء من جنس العمل، تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے سوچ لیں کہ کل یہ سامنے آئے گا، اور نیکی کرتے ہوئے بھی یہ سوچ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ عظمیٰ حسین۔ آیا نمبر 113 سے، ظالم کا ساتھ نہ دے، نہ اس کے اعمال سے راضی ہوں، اور نہ ہی اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خوشبو۔ استاذہ آپ نے آج آئل برن کی ایگزامپل دی تو میں نے اس سے ریلیٹ کیا کہ کل جیسے میرا ہاتھ جل گیا تو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا۔ تو میں سوچ رہی تھی تو دنیا کی ایک تکلیف ہے، اس کا نشان ہے، مگر آخرت کی ہم کہاں برداشت کر پائیں گے۔ تو میں نے اپنے لیے لکھا کہ ایسا کیا کام ہے جو میں روز صرف اللہ ہی کے لیے خالص کرتی ہوں، کیونکہ انسان کی جو نفس ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک وائلڈ ہارس کی طرح ہے، اور اس کو ٹیم ساتھ ساتھ کرتے رہنا، مشکل سوال اپنے آپ سے کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ شازیہ نواز۔ استاذہ آپ نے بات کی نا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، تو مجھے اس میں یہ ذہن میں بات آئی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایون جو لوگ دین بھی پڑھا رہے ہوتے نا، تو اس میں بھی ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ان کے پیجز پہ اور مختلف جگہوں پہ گائیڈنس مل رہی ہے۔ استاذ ایک کوئک سا واقعہ بتاؤں گی کہ ہم حج پہ گئے تو ایک گروپ تھا، انہوں نے جیسے ظہر اثر کے بعد انہوں نے گروپ والوں کو کہا آپ سب سو جائیں، اور میں اس وقت پریشان ہو رہی تھی کہ یہ تو دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اور انہوں نے سارے گروپ کو سلا دیا۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہما سمی۔
جی استاد جی، اللہ تعالیٰ کی خاطر کی ہوئی نیکی کی بھی برکات ہوتی ہیں، تو نیکی کرتے جائیں اور اللہ کو راضی کرتے جائیں، اور اس کی برکات کے لیے دعائیں بھی کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ نورین؟ اپنی اٹموسٹ کوشش کریں کہ دنیا سے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جانا نہ ہو، کیونکہ آگے کوئی راستہ نہیں۔ ثنا؟ جی ساتھ جی، اختلافات کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آگے چلتے ہیں تلاوت۔ ہاں، سورۃ یوسف۔ سورۃ بسم یوسف اللہ میں تھوڑا سا سورۃ یوسف کا تعارف کرا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم سورۃ یوسف انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر سورت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ واقعہ کہیں اور بیان نہیں ہوا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ اس سورت کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ یہ قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے، اور قرآن کریم کی یہ سب سے طویل کہانی ہے جو 97 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں نہ جنت کا ذکر ہے نہ جہنم کا ذکر ہے۔ عمر بن خطاب فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ غم زائل کرنے والی سورت ہے، غم دور کرنے والی سورت ہے۔ عطا کہتے ہیں اگر غمگین شخص سورت یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ افراد پر ہونے والے ظلم پر غور و فکر کے لیے سورت یوسف فائدہ مند ہے، جبکہ بستیوں کے ظلموں پر غور و فکر کے لیے سورت ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی ہر لحاظ سے کامل ہے اور روشن ہے، روشنی دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے معزز رسول پر سب سے معزز فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کیا۔ زمین میں سے سب سے معزز حصے پر نزول ہوا، معزز مہینے میں یعنی رمضان میں۔ بس ہر لحاظ سے یہ کتاب معزز ہے، کامل ہے۔ بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی قرآن مجید کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، یعنی ایسی باتیں بتاتا ہے جن پر انسانی ہدایت کے لیے کسی بھی عمل کی بنیاد رکھی جا سکتی۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو عربی میں اتارا ہے، کیونکہ عربی کے اندر جس طرح کسی بات کا مفہوم ادا ہوتا ہے یہ خصوصیت کسی اور زبان میں نہیں۔ اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، بلندی سے آیا ہے، لہٰذا اس کے اندر بلند صفات ہیں، اور قرآن سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے اسے مکمل توجہ دینی چاہیے۔
اور اس سے فائدہ اٹھانے کا شوق بھی ہونا چاہیے. یعنی جو اس سے بے اتنائی برتتا ہے تو وہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. جو جبراً اس کو پڑھتا ہے یا مجبوراً پڑھتا ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے. احسن القصص اس لیے کیونکہ اس میں بے شمار فوائد ہیں، علمی اور عملی نکات ہیں. اس میں بادشاہوں کی سیرت اور حالات کا بیان ہے، غلاموں اور علماء کا، عورتوں کی سازشوں کا، دشمنوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کا اور ملنے پر اچھے طریقے سے درگزر کرنے کا. اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جس سے بندے کے دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے. اور بہترین قصہ اس لیے بھی کیونکہ اس کا انجام بھلائی پر ہوا، باہم ملاپ پر ہوا جدائیوں کے بعد، اور اس لیے بھی کہ ناپسندیدہ حالات سے پسندیدہ حالت کی طرف تبدیلی ہوئی، آزمائش سے آسانی ہوئی، ذلت سے عزت ملی، غلامی سے بادشاہت ملی، جدائی اور تفرقے سے اتحاد اور ہم آہنگی ملی، غم سے خوشی، قحط سے خوشحالی، تنگی سے وسعت، انکار سے اقرار. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے. کوئی بھی انسان جو قرآن سے دور ہے وہ غافلوں میں شمار ہوتا ہے، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کو حاصل ہو، بڑے سے بڑا گھر، اچھی سے اچھی جاب، آرام دہ زندگی، لیکن اگر قرآن اس کی زندگی میں نہیں تو وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. قصہ کچھ یوں ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب سے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے. خوابوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے اس قصے سے. یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی سمجھدار تھے، لہٰذا اپنے خواب کو اپنے والد سے جا کے بیان کرتے ہیں، ہر ایک سے نہیں. انہوں نے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ اہمیت والا خواب ہے، اس کا ضرور کچھ مطلب ہے. اور انہوں نے جا کے جب والد کو بتایا تو پھر والد نے بہت اچھی طرح ان کو سمجھایا. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت بھی بہت تھی، ان کی اچھی عادات کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں اور وہ حسین و جمیل بھی تھے، اچھی سیرت والے بھی تھے. اور اس میں والدین کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ بھی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کو بہت اہمیت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ محبتیں باہر نہ تلاش کریں. اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیں کس طرح بات کرتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ایسی نصیحت وہی کرتا ہے جو توجہ سے بات سنے، جو توجہ سے بات سنے، مسئلے کو سنے، پیار سے سمجھائے، حکمت سے بتائے. جن والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں، وہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. تربیت کا آغاز اچھی لسننگ سے ہوتا ہے، اسی سے توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کو اہمیت کیا دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں تو بچے ہیں، ان کی یہ کیا، ان کی بات کیا، بس ایسے ہی ادھر ادھر آدھے کانوں سن لی اور بس ٹال مٹول کر دی. نہیں، توجہ، اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ بھی توجہ. اور بہترین نصیحت، کیونکہ والد اپنے بچوں کو جانتا ہے نا کہ کون کیسا ہے، اور یہ بھی والدین کا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے دوسرے کو محتاط رہنا چاہیے تو اچھے لفظوں میں بتا دینا چاہیے. اور یہ کہ خواب صرف عالم اور مخلص لوگوں کو ہی بیان کرنا چاہیے، اور ہر ایک سے وہ قصہ نہیں بیان کرنا چاہیے خواب کا. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، تعبیر، اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا. خوشخبری، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. جب کسی گھرانے کے لوگ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آزمائش کے بعد، کیونکہ اجتباء ابتلا کے بغیر نہیں ہوتا. اجتباء چننا، مصطفیٰ مجتبیٰ. اجتباء، اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اس کو آزماتا ہے، کسی سخت مشکل میں ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، خوب تمہیں ہم نے آزمایا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر عین صحیح وقت پر تم موسیٰ آ گئے، اب تم ذمہ داری نبھانے کے قابل ہو. جس شخص سے بھی اللہ کو بڑا کام لینا چاہتا ہے نا، اس کو دنیا کے کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آگے، اور اگر ناکام ہو جائے تو پستیوں میں چلا جاتا ہے. ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، وہ صرف نعمتوں کا سوال کرتا ہے، جبکہ عالم نعمتوں کی تکمیل کا سوال کرتا ہے
ठीक है, यानी जो आपकी दुआएं होती है ना, वो सिर्फ ये ना हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बल्कि जो नेमत मांगे उसको अल्लाह इसको मेरे ऊपर पूरा भी कर, इस नेमत का तमाम कर। जैसे ईमानुल कुरान की नेमत हम सबको मिल रही है समेत मेरे, मैं भी सीख रही हूँ खुद, तो मुझे फिक्र होती है कि हर रोज आधा सिपारे से आगे नहीं जा रहे, तो ये रमजान में तो नहीं पूरा होने वाला। तो फिर मैं सोचती हूँ जब अल्लाह का हुक्म होगा पूरा हो जाएगा, और मैं ये दुआ रोज करती हूँ कि अल्लाह इसको खैर व आफियत से सही वक्त पर ये नेमत तमाम करना हम पर। ये एक नेमत है कुरान में, और इसको तमाम करना है, पूरे कुरान से इसी तरह गुजरे जी। तो जब जब कोई नेमत महसूस हो कि ये नेमत है और इससे आपको फायदा हो रहा है, तो अल्लाह अंजाम भी अच्छा करना, चाहे कुछ ताखीर भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नीयत तो रखनी चाहिए ना। और वैसे भी कामों को मुकम्मल करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह। नेक्स्ट। لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ یوسف علیہ السلام کی داستان ہر غم زدہ کے لیے تسلی کا باعث ہے، ہر مظلوم کے لیے امید کی روشنی ہے، ہر آزمائش میں مبتلا شخص کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں۔ بھائیوں کو اپنے جتھے پر اور اپنی نیکی پر بڑا فخر تھا کہ باپ کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، مشکل وقت ہم کام آتے ہیں، اور محبت اور پیار یوسف کو ملتا ہے، اور یہ ہمارے باپ کی سری غلطی ہے۔ تو بعض چیزیں لوگوں کو صحیح رخ سے نظر نہیں آتی کہ کوئی کچھ کرنے والا کوئی کام کر کیوں رہا ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کو کسی کا بھی کوئی کام صحیح نہ لگے تو پہلے وجہ معلوم کریں کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ مثلا بچہ رو رہا ہو تو آپ وجہ نہیں معلوم کریں گے، یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ، کوئی جاہل ماں یہی کرتی، کیوں رو رہے ہو، ایک لگائیں گی اور رلائیں گی اس کو۔ نہیں، مسئلے کا حل صرف جذباتی ہونے میں، شور مچانے میں، غصہ کرنے میں، اس میں نہیں ہوتا۔ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کو بلیم کر دینا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ والد اولاد کی طرف سے کس رویے کا شکار ہے، لیکن کیسا اخلاق دکھاتے ہیں۔ اب بھائی کیا سازش کرتے ہیں؟ یوسف کو قتل کر دو، انتہائی قدم، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، مسئلے کا حل، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ لیکن یہ بھول گئے کہ ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دے دیتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک جرم کے ساتھ کئی اور جرائم جڑ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے جدا کرنا چاہا تو پھر کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑے۔ آپ دیکھیے کہ ان اینی کیس یہ تھے تو پیغمبروں کی اولاد نا، تو کہنے لگے پھر نیک بھی بن جانا، یعنی وہ بھی ایک احساس ہے اندر کہ غلط کر رہے ہیں، مان لیا نا غلط کر رہے ہیں، اس کے بعد نیک بنیں گے۔ اور یہ ایک گمراہ کرنے والی سوچ ہوتی ہے، ابھی کر لو جو کرنا ہے، موقع ہے، بس پھر بعد میں نیکی کر، پھر حج کر لیں گے، پھر بڑے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ اور اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، اور شیطان کا توبہ کا جھانسا دے کر لوگوں کو ورغلانے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اور پھر حسد جو ہے یہ بہت بڑی خرابیوں کا باعث ہے، وہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کا فرق بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے، یعنی جہاں بھی حسد آ جائے گا تھوڑا یا زیادہ وہاں دین کا نقصان ہوگا۔ اور اگر دین والوں میں یہ حسد ایک دوسرے کے ساتھ آ جائے تو پھر تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی مقابلے بازی پہ اور دوسرے کی کوششوں کو حقیر سمجھنا اور لیٹ ڈاؤن کرنا اور بے شمار خرابیاں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اب ایک بھائی کا ضمیر جاگ گیا، سب نے پلان کر لیا کہ قتل کریں گے، لیکن ایک نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اب مطلب تھا نا، تو والد کے ساتھ خوش آمدی رویہ اختیار کر لیا اور کہا یا ابانا ما لک تأمنا، آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، تاکہ والد کا نہیں میں بہت اعتماد کرتا ہوں، جو کہو گے کروں گا۔ یہ کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ کھیل اور تفریح انسان کی فطرت میں شامل ہے اور وہ زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن ساری زندگی کھیل تفریح نہیں بن جانی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا پلاٹنگ کی، کیا سازش کی، اور کس طریقے سے یہ یوسف کو اب لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے 2 عذر پیش کی، ایک کہ میں غمگین ہوتا ہوں اس کی جدائی سے، اور دوسرا یعنی ایک غم اور ایک خوف، تو گویا تم میرے خوف اور غم دونوں کا سامان کر رہے ہو۔ تو نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اس کے لیے فکر مند ہونا کوئی برا نہیں ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، جتھے پہ بڑا ناز ہے، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے
اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ یہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ والد اولاد کے ہاتھ بے بس ہو گئے اور اللہ کی تقدیر تھی وہ نافذ ہو گئی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ والد سے چھڑا لیا، اللہ سے نہیں چھڑا سکتے تھے۔ والد سے دور لے گئے، اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام کی اچھی تربیت ہوئی تھی، وہ اس عمر میں اللہ کو پہچانتے تھے، ضرور اللہ کو پکارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھا دیتا، ان کے دل کو مضبوط کر دیتا، جیسے موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ اصل پتہ انسان کا آزمائش کے وقت چلتا ہے کہ تکلیف کے وقت اس کے دل کی حالت کیا ہے، وہ کسی آزمائش کو کیسے لے رہا ہے، اس وقت اس کا رویہ کیا ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ کے دل میں سکینت ہے نا، تو سمجھیں یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر، اور یہ ولایت کی نشانی ہے، اور یہ اپنے اولیاء پہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، یعنی انتہائی مشکل اوقات میں۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں کوئی بھی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہو، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا۔ لوگ آپ کے سارے وسائل اور سارے ذرائع بھی بند کر دینا، اللہ کا آپ کے لیے رازق ہونا کافی ہے۔ آپ اللہ کے بن جائیں، بس آپ اللہ کی ولایت چاہیں تو اللہ کی ولایت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ساری دنیا جمع ہو کر آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے۔ جس وقت آپ دیکھیں شیطان نا نقصان سے ڈراتا ہے بندے، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہاں کمی ہو جائے گی، یہ خرابی ہو جائے گی، اس وقت یہ سوچیں اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، تو پھر آپ کے دل کو ایک تسکین ہو جائے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے۔ مجرم عموماً رات کو جرم کرتے ہیں، کہنے لگے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یہ خوب حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر بلیم، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکے۔ انتہائی خوفناک خبر سن کر یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ صبر جمیل اور اللہ سے ہی مدد۔ یہ دو کام ہوتے ہیں کرنے کے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہ اس کی عملی تصویر۔ وہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ بات کچھ اور ہے، اب صبر کے سوا چارہ نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ تکلیف جب کسی غیر سے پہنچتی ہے نا تو تکلیف کم ہوتی ہے، اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے۔ اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کر لیا جائے، اللہ کے سوا کسی سے شکوہ نہ کیا جائے۔ اور صبر کرنے والوں، صبر کب آتا ہے؟ جس کو اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ ہے نا، اللہ مدد کرے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی زیادتی پر بڑا ہی خوبصورت صبر کیا۔ جب پیارے دکھ دیں اولاد یا والدین تو صبر جمیل، اپنی تکلیف کے بارے میں ہر ایک سے بات نہ کریں، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کریں، کیونکہ مصیبتوں کا ذکر کرنے سے مصیبت بڑھتی ہے۔ اور آپ کا جو احسان کا رویہ ہے اس کو ظاہر نہ کریں۔ ہم عام طور پر اپنا احسان بتاتے رہتے ہیں، دوسرے کا احسان نہیں بتاتے، اپنی زیادتیوں کو چھپا جاتے ہیں اور دوسرے کی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، غلام بنا کے بیچیں گے۔ اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، انہیں مال سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں کیا تھا کہ بس یہ بک جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، جو بھی مل جائے۔ جیسے وہ چور ہوتا ہے نا، تو وہ جو چوری کا سامان زیور بیچتا ہے تو وہ کتنے میں بیچتا ہے؟ بھاؤ تاؤ کرتا ہے، بس سر سے اترے۔ وہ تو زیادتی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے لیے اسباب پیدا کر رہا تھا۔ بعض اوقات تکلیف دہ حالات ہمارے لیے کسی بلیسنگ کی طرف ہمیں لے جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض گلیاں تنگ ہوتی ہیں نا، منزل تک پہنچنے کے لیے
तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसके बगैर मंजिल नहीं मिलती। हम देखिए कि एक नबी के मुकाबले में चंद दिरहमों की क्या हैसियत थी, ज्यादा भी होता तो कोई हैसियत नहीं थी। और जब अल्लाह ताला आपके साथ हो तो दुश्मन की सारी चालें उसी पर पलट दी जाती। और अल्लाह ताला ने ये तसल्ली दे दी कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे दुश्मन की चाल को तुम्हारे खिलाफ पलट देगा। एक दिन आएगा तुम इनको इनकी ये बात बताओ। ये एक जुमला भी कितने हौसले का था, जिसकी वजह से अंधेरे कुएं में रोशनी की किरण मिल गई कि एक दिन अच्छा दिन आ जाएगा। सब्रुन जमील। इसलिए मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें दूसरों को खुशखबरी सुनानी चाहिए। कोई बीमार हो, कोई बेवा हो जाए, कोई किसी का बच्चा फौत हो जाए, ये न कहें अफसोस कि तुमसे चला गया, ये कहें कि ये तुम्हारे जन्नत में जाने का सामान करेगा, ये जल्द तुमसे मिलेगा। जुदाइयों की बातें न करें, मिलाप की। नेक्स्ट। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा था वो अपनी बीवी से कहने लगा, इसे इज्जत और एहतराम की जगह दो, हो सकता है कि ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लेंगे। अपना बाप दूर हो गया, अल्लाह ने किसी और के दिल में बाप वाली शफकत पैदा कर दी और यूं हमने यूसुफ को उस सरजमीन में ठिकाना दिया
اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں، باتوں کی حقیقت سکھا دیں، باپ کے گھر میں نہیں، ایک اجنبی پردیس میں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام پر ایک طرح کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے گھر میں پرورش پانے کا موقع دیا جہاں ان کو عزت ملی، رسوائی کی زندگی نہیں تھی، اگرچہ غلام بن گئے لیکن عزت تھی۔ اسی لیے عزیز مصر نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کو عزت دینا، اکرمی مثواہ۔ حالات کتنے بھی مخالف ہوں، مخالف سمت میں چیزیں جا رہی ہوں، تنگ ہوں، تکلیفیں ہوں، آزمائشیں ہوں، اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں، بٹر نہ ہوں، اپنے اخلاق کو نہ گرنے دیں۔ ہر ایک کے ساتھ جس سے بھی ملاقات ہو، جس سے بھی معاملہ ہو، جس سے بھی رویہ، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، آپ بھی دل خوش ہو جاتا ہے، اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو آپ پھر ویسے ہونے لگتے ہیں۔ نہیں، جو صاحب اخلاق ہے، جو اصل اخلاق والا، وہ ہر جگہ ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی تقدیر ایک چھپی ہوئی چیز، اور اس کی مہربانیاں بھی حیران کن ہیں۔ بظاہر ہمیں بعض تکلیفیں تکلیف دہ لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی اللہ کی مہربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، ہو گئی مہربانی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن اس نعمت کے پانے تک کئی سال لگے۔ یہ نبوت سے پہلے ملنے والا علم ہے جو ان کو دیا گیا، یہ حکمت اور فیصلے کی صلاحیت۔ تو ہر محسن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے نواز دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ڈگری نہ بھی رکھتا ہو، پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس کی زبان سے حکمت جاری ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے۔ اگر علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، تو انسان بے وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے قریبی، حتیٰ کہ ماں باپ ہی آپ کو بے وقوف ہونے کے طعنے دینے لگیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے ہمارے لیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو صبر سے انتظار کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا۔ ایک آرام دہ زندگی میں آزمائش آ گئی، اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، اور بولی یہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اور عزیز مصر نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میرا اتنا خیال رکھا، اور میں اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں۔ تو بہرحال یہ آزمائش ایک عورت کی طرف سے تھی، اور ایک خطرناک چال بھی تھی۔ تو فتنے کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ برے کاموں کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے۔ ہمیں اندھیروں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اندر احسان کی روش لانی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس کے لیے ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مدد بھی لے آتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سچا انسان جو ہوتا ہے وہ آزمائش کے وقت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی سچائی بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کسی برائی سے صرف اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے، لولا ان رآ برہان ربی۔ اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایمان میں ایک طاقت ہوتی ہے، احسان میں ایک طاقت ہوتی ہے، اور باطل کمزور ہوتا ہے۔ اور وہ عورت اس کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، جسے برہان مل جائے وہ برائی سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے۔ اگر کسی وقت شیطان کا غلبہ ہو اور کوئی برا کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہو تو اپنی ہی نیت اور اپنے اخلاص پر غور کریں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں سوء اور فحشاء سے بچایا تھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو جو شخص اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے برائی سے بچا لیتا ہے۔ اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو خواہشات غالب نہیں آتی، خواہشات پیچھے چلی جاتی۔ خواہشات کا مقابلہ ایمان کے ساتھ، ایمان بڑھانے کے ساتھ کریں۔ جب کوئی بری خواہش دل میں جڑ پکڑ لے نا تو سمجھے کہ اب
اب کسی کو نہیں پتا اس بری خواہش کا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا، اور آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں بار بار کون سا برا خیال آتا ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے، یعنی کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہو، بے حیائی کا خیال ہو، کچھ بھی ہو، کوئی شیطانی وسوسہ ہو، تو اس کے لیے اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں، اور ایمان کو سٹرونگ کرنے والے کام کریں، کیونکہ ایمان عمل سے سٹرونگ ہوتا ہے. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فتنوں سے نجات کا واحد راستہ فتنوں سے فرار ہوتا ہے، کہ انسان اس جگہ سے بھاگ جائے. اور حقیقی بہادر وہ ہوتا ہے جو گناہ کے مقام کے قریب جانے کی جرات بھی نہ کرے. یوسف بولا، اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا. اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے. اب جب تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بات واضح کرنے کی کوشش کی، سچائی پہ قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے مددگار بھی بھیج دیا. تو اللہ کی مدد بندوں کے حوصلے، اخلاص، ثابت قدمی، رغبت اور خوف کے مطابق آتی. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے. پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا اس کی چال کمزور ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا. اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا تمہارا مکر بہت بڑا ہے. اللہ عالم. اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو ہی خطا کار تھی. عزیز مصر نے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اگرچہ واضح ہو چکا تھا کہ خطا کار ہے. یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، کیونکہ شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر کی خیانت کا جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ غیرت آگے آ جاتی ہے اور انسان کے جذبات اوور پاور کر جاتے ہیں. اور جذباتی حالت میں انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. یہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. انسان قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور باتیں پھیل بھی بہت دور دور تک جاتی ہیں، فساد زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ میری بیوی کا قصور ہے، لیکن اس کا اگنور کرو کسی مصلحت کے تحت، یہ کسی اور وقت نپٹیں گے اس بات کو. عقل مند انسان ایسا ہی ہوتا ہے، اس دیر اینڈ دین فساد نہیں کھڑا کر دیتا. اور جو بے وقوف ناسمجھ ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی ایسی چیز دیکھی تو شور مچا دیا. شور مچانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. اب عزیز مصر اس بے حیائی کو گناہ سمجھتا تھا، اسی لیے بیوی کو کہا استغفار کرو. نیکسٹ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی. خواہش کے پیچھے چلنے والا لوگوں کی نظر میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، بے وقت ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق کی نظر میں. اب وہ عورت اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھی اور اس کا اظہار بھی کر رہی تھی، تو سب اسی کے خلاف باتیں کرنے لگے. یعنی لوگ بھی ایسے شخص کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے. عزت ساری اللہ کے پاس ہے اور عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس نے سارے دروازے بند کیے تھے لیکن خبر کہاں پہنچی؟ پورے شہر میں. حالانکہ اس دور میں میڈیا بھی نہیں تھا. پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا، اب اس کو بھی پتا چل گیا کہ عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تو ایک اور چال چلی. تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے نکل کر آ. غلام تھے، بات تو ماننی تھی. تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مروب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یعنی اتنی خوبصورت، بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے. نیکی چہرے سے بھی ظاہر ہوتی. ان کی معصومیت نظر آ رہی تھی جس کی گواہی سب نے دی. یعنی انسان کے ایمان، نیک عمل، پاکیزگی، اس کا اثر اس کے چہرے پر ایک وقار اور ایک نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. انسان کو بول بول کے نہیں بتانا پڑتا کہ میں بڑا نیک ہوں. اور اگر آپ بد اخلاق ہیں وہ بھی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، چاہے آپ ایک لفظ نہ بولیں. چہرہ آئینہ ہوتا ہے انسان کے دل کا، انسان کے رویے اور انسان کے اعمال کا. عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کر لیا جائے گا اور ضرور ہی ذلیل ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں کس قدر ڈٹرمنٹ ہے ایک برائی کے اوپر. اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ہر مشکل میں کس کی طرف رجوع کر؟ اللہ کی طرف. انسان کو اپنی عزت و عصمت، اپنی پاک دامنی جو ہے وہ بہت اس کو عزیز ہونی چاہیے اور اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہیے. اب وہ دیکھیں کہ وہ اپنی عزت و عصمت کو دنیاوی آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے مجھے قید خانے بھیج دے لیکن میں پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جب کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں بھی پاکیزگی چھلک رہی اور یہاں ان کی عاجزی کا بھی پتہ چل رہا ہے. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی. بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، کیونکہ پہلے تو ایک تھی، اب پورے شہر کی عورتیں اس کی فریفتہ ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یوسف بے گناہ تھے، نیک انسان تھے، ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو قید میں ڈالا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کسی کے بارے میں سنے نا کہ اس کو قید ہو گئی، پولیس لے گئی، جیل میں چلا گیا، تو یہ ججمنٹل نہ ہو کہ وہ ضرور کو برائی ہو. کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، کوئی جھوٹا الزام ہو سکتا ہے. تو جیل میں جانے والا ہر شخص برا نہیں ہوتا. نیکسٹ. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اس کا احسان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہلے تو محسن ہیں اور پھر اب مبلغ بن گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغ بننے سے پہلے، معلم بننے سے پہلے محسن بننا ضروری، ورنہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو بہرحال قیدی جو تھے وہ اپنی تعبیر سننا چاہتے تھے اور منتظر تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے اللہ کی توحید بیان کی اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ تو جو سچا طالب علم ہوتا ہے یا علم والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم کو اللہ کا فضل سمجھتا، وہ اسے کسی بڑائی اور فخر کا ذریعہ نہیں بناتا۔ ہمیں قرآن ملا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہم پر، اور مومن کی زبان پر ہر حال میں اللہ کا ذکر اور شکر جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں رب السجن احب الیہ، ذالک، پھر کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ،
اور رہائی کے وقت کہا قد من اللہ علینا، اور پیاروں سے ملاقات ہوئی تو کہا وقد احسن ربی، ہر موقع پر اللہ کا نام۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے، اگر باپ دادا نیک ہوں تو ان کی پیروی میں حرج نہیں۔ ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ توحید کی تعلیم۔ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی پہچان، اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو اس وقت اس کا اصل دین ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا وہ غیر اللہ کی طرف چل پڑے گا، کسی قبر کا سہارا لے گا، کسی اور کا وسیلہ بنائے گا، یا اللہ ہی کی طرف جائے گا؟ اب دیکھیں ساری آزمائشوں اور مشکلات میں سیدھے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیچ میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ دین کی دعوت دیتے ہوئے نا اپنائیت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو مانوس کرنا چاہیے، ان کا نام لے لینا چاہیے یا کوئی پیار کی بات کر لینی چاہیے تاکہ بات دل میں اترے۔ تو علم سکھانے سے پہلے گراؤنڈ ہموار کرنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، اور حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جیل میں کوئی ہو، دعوت و اصلاح کا کام جاری رہنا چاہیے، تبلیغ کا کام ہر جگہ۔ اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی زیادہ تر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے میں ہی ٹھہرا رہا۔ تو نسیان کی نسبت یہاں شیطان کی طرف کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت کسی شخص سے مدد طلب کرنا، کسی کی سپورٹ لینا جائز ہے، اور یہ کسی مخلوق کی شکایت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ عام انسانی معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے رہتے ہیں، سفارش کرواتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل سے پھر کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔